جڑی ہوئی چیزوں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی اداؤں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ جہاں رہتا ہے اس سے بھی محبت ہونے لگتی ہے، اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو کچھ محب کا ہوتا ہے سب کچھ محبوب کا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے نہیں کہتا میرے کپڑے تمہارے کپڑے، میرے کمرے تمہارے کمرے الگ ہیں، جو کچھ میرا ہے سب کچھ میری اولاد کا ہے، کیونکہ مجھے میری اولاد سے محبت ہے۔ اور انسان جب محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے تو اتنی محبت ہوتی ہے کہ ان کے کھلونوں سے بھی بندے کو محبت ہو جاتی ہے، ان سے جڑی ہوئی چیزوں سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت جب انسان کرے، یہ صرف فطرت انسانی نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی بھی سنت ہے کہ رب کریم نے جب محبوب سے محبت فرمائی، اس طرح محبت فرمائی کہ محبوب کی وجہ سے محبوب کی اصل سے بھی محبت فرمائی، محبوب کی نسل سے بھی محبت فرمائی۔ محبوب سے محبت کی، محبوب کی وجہ سے محبوب کے اہل بیت سے محبت فرمائی، محبوب کی وجہ سے محبوب کے صحابہ سے محبت فرمائی، محبوب جس مکے میں پیدا ہوئے اس مکے سے محبت فرمائی، جس میں آرام فرما رہے ہیں اس مدینے سے محبت فرمائی۔ رب کریم نے محبوب جس غار میں رک گئے اس غار سے محبت فرمائی ہے، بلکہ محبوب کے ہر یار سے محبت فرمائی ہے، اور یہاں تک فرما دیا اگر تم محبوب کی اتباع کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، کیونکہ تم سے محبت بھی اس لیے ہوگی کہ تم اتباع کرو گے تو جسم تمہارا ہوگا، ادا میرے محبوب کی ظاہر ہو رہی ہوگی، مجھے محبت تم سے بعد میں ہوگی، پہلے محبت اپنے محبوب کی اداؤں سے ہے۔ رب کریم نے اپنے محبوب سے اس طرح محبت فرمائی کہ جو کچھ اپنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے فرما دی ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھوں، ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو واپس لینے کی نیت سے دیتے ہیں، لیکن کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو واپس لینے کی نیت ہوتی ہے نہ ارادہ ہوتا ہے۔ میرے آپ کے جیسا انسان جب دیا ہوا تحفہ واپس نہیں لیتا تو پروردگار کیسے واپس لے سکتا ہے؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں کل بھی مصطفیٰ کے پاس تھی، آج بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کے پاس رہے گی۔ یا رسول اللہ، جو کچھ محب کا ہوتا ہے سب محبوب کو دے دیا جاتا ہے، اسی لیے تو عاشق نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اختیار دیا، محبت، اختیار محبت کا حصہ ہے۔ اختیار دیا تو کیسا اختیار دیا ہے آپ غور فرمائیے۔ اگر ہندوستان کا وزیر اعظم کہے کہ چائنا کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ میرا وزیر ہے، چائنا والے مانیں گے؟ مان لیں گے؟ اگر چائنا والے کہیں امریکہ کا صدر ہمارا وزیر ہے وہ مانیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، اس لیے نہیں کیونکہ جہاں تک حدود ہوتی ہے وہیں پر حکومت ہے، جہاں حکومت کی حدود ہوتی ہے وزیر وہی ہوتا ہے، اور جہاں حکومت کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں وزیر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ غور کیجئے، رب کریم نے اپنے محبوب سے اس شان سے محبت فرمائی کہ آقا فرماتے ہیں وزیر آیا فی الارض ابو بکر عمر و وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل، میرے زمین میں دو وزیر ہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں، میرے آسمان میں دو وزیر ہیں، وہ جبرائیل و میکائیل ہیں۔ مصطفیٰ کائنات یہ بتا رہے ہیں، یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ ہماری حکومت زمین کی حد تک محدود ہے، بلکہ آسمانوں پر بھی مصطفیٰ کی حکومت کا سکہ چلتا ہے۔
رب تبارک و تعالیٰ نے محبت فرمائی تو کس شان سے فرمائی ہے. باتیں بہت آ رہی ہیں لیکن حضرت والا کا خطاب سے ہم تمام کو استفادہ کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن میں آپ کے حضرات کی خدمت میں عرض کروں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز 4 رکعت والی ہے. صحابہ مدینے میں بے چین ہو رہے ہیں, سرکار مدینے پاک سفر سے آ رہے ہیں, صحابہ بے چینی کے عالم میں ہیں, سرکار کے دیدار کے لیے بے چین ہے. یہاں صحابہ بے چین ہوئے, وہاں مصطفیٰ بے چین ہو رہے ہیں, کیونکہ مولانا جلال الدین رومی مولائے روم فرماتے ہیں عشق اول در دل معشوق پیدا می شود, دانا سوز شمع کہ پروانہ شیدا می شود. ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق جو ہوتا ہے پہلے معشوق کے سینے میں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جب تک شمع روشن نہ ہو پروانہ نہیں آتا قربان ہونے کے لیے. صحابہ بے چین ہیں, یہاں مصطفیٰ بے چین ہو رہے ہیں. سرکار نے 4 رکعت والی نماز کو صحابہ کی محبت میں جلدی میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. اب میں آپ سے پوچھوں, کوئی مفسر ہو, کوئی محدث ہو, کوئی مجدد ہو, 4 رکعت کو 2 رکعت نہیں کر سکتا, 2 رکعت کو 4 رکعت نہیں کر سکتا. یہ آمنہ کے لال کی شان ہے. سرکار نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا. رب کریم نے یہ نہیں فرمایا محبوب 4 کا حکم تھا 2 کریے اور دوبارہ لوٹائیے, اپنی نماز کو دہرائیے, بلکہ ارشاد ہو رہا ہے, اللہ کائنات کو بتا رہا ہے ہمیں تو نہ 4 رکعت والی سے مطلب ہے نہ 2 رکعت والی سے مطلب ہے. محبوب ہمیں تو تمہاری اداؤں سے محبت ہے. تم 4 پڑھو گے 4 قبول کریں گے, تم 2 پڑھو گے 2 قبول کر لی جائے گی. یا رسول اللہ, اور خاص بات بتاؤں, صرف 2 کو قبول کر لیا ہی نہیں گیا, بلکہ ارشاد ہوا مصطفیٰ آپ نے 2 پڑھ لی ہے, اب اپنے امت میں اپنے غلاموں سے اعلان فرما دیجئے کہ محبوب نے سفر میں 4 کو 2 کر کے پڑھا ہے. اب قیامت کی صبح تک جو مسلمان سفر کرے گا 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھے گا, کیونکہ میرے مصطفیٰ نے 2 رکعت پڑھ دی ہے. آپ غور فرمائیں شریعت کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, مذہب کیا ہے, سب کچھ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. ہمارا ایمان ہمارا دین مصطفیٰ کے فرامین کا نام ہے. ارے وہ ذات ہے جو اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا, سرکار کو زمین و آسمان پر بھی اختیار دیا, شریعت میں بھی اختیار دیا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. رب کریم نے ایسی محبت فرمائی. یہاں تو 4 رکعت 2 رکعت کی بات ہو رہی تھی, یہاں تو عمل بدلنے کی بات ہو رہی تھی. اور آگے بڑھیے, رب کریم فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. مصطفیٰ ہم آپ کا رخ زیبا آسمان کی طرف اٹھتے دیکھ رہے ہیں, قبلہ بدلنا چاہتے ہیں بدل دیجئے. آپ کدھر پلٹ جائیں گے قیامت تک کے مومنین کا قبلہ بنا دیا جائے گا. یہ محبت رب کریم نے فرمائی. تو پھر صحابہ کرام کی محبت پر تھوڑا سا غور کیجئے تاکہ ہم کو محبت کا سلیقہ ملے. ہم تو وہ محبت نہیں کر سکتے نا, وہ محبت اللہ کے لیے خاص ہے. اب صحابہ کرام کی محبت کا عالم کیا ہے. سرکار سے صحابہ نے محبت کی. غزوہ تبوک کا موقع ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے. سب نے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے پیش کیا. ایک صحابیہ دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر حاضر ہوئی. سرکار نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے. حضور میرے پاس اس بچے کے سوا کچھ نہیں تھا, اسی لیے یہ بچہ ہی آپ کی خدمت میں لے کر آ گئی. سرکار نے ارشاد فرمایا یہ بچہ جنگ میں میرے کیا کام آ سکتا ہے. آپ نے اس صحابیہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے دعوے داران عشق رسول کے لیے مثال بن گیا, نظیر بن گیا. اس صحابیہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے سرکار میں یہ چاہتی ہوں کہ جب دشمن آپ کے اوپر جنگ میں تیر و تلوار سے حملہ کریں گے آپ اس بچے کو ڈھال بنا کر ان حملوں کو اس کے جسم پہ روک لیجئے, کیونکہ میرے بچے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں
میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے جسم مقدس پہ خراش بھی آ جائے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ محبت صحابہ کی ہے۔ جب آپ دوسری طرف دیکھیں گے اپنے آپ کو تو پھر سمجھ میں آئے گا، وہاں بچے قربان ہو رہے ہیں، یا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، بلینکٹ اوڑھ کے سو رہا فجر چھوڑ کے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ 10 منٹ کی نیند نہیں قربان کرنے والا بچے قربان کرتا۔ لکا روحی فدا، لکا جسمی فدا، لکا نسلی فدا، لکا ابی فدا، لکا امی فدا، سب فدا کر رہا، 10 منٹ کی نیند نہیں فدا کرتا بول رہا۔ ابھی تو سنا ہم نے مفتی صاحب سے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرمایا حضور نے۔ ہم کیا کر رہے ہیں نماز کے لیے؟ کاروبار ہے، کاروبار پہ بیٹھے ہوئے جناب اذان ہو رہی، مطلب ہی نہیں ہے ان کو۔ گھر میں جا کے بیوی کو نہیں پوچھ سکتے محترمہ آپ نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، آج کیا پکائے نکالو، کھائیں گے سو جائیں گے؟ پوچھئے کبھی آج کتنی وقت کی نمازیں پڑھے؟ نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ پلٹ کے بیوی نے پوچھ لیا تم کتنے پڑھ کے آئے؟ ہے جواب؟ بچے کو بولے کتنے پڑھا نمازاں؟ ارے ابا آپ اس تو ظہر کے وقت ٹی وی دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے تھے، میرے کو نماز پوچھ رہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہماری زندگیوں سے غیروں کو دین ملتا تھا، آج باپ کی زندگی سے بیٹے کو دین نہیں مل سکتا۔ آج ماں باپ کی زندگیاں اولاد کو اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ سرکار سے محبت کیجئے۔ محبت کیا ہے؟ سرکار کی اداؤں پہ اپنی خواہشات کو قربان کر دینے کا نام محبت ہے۔ معشوق کی اداؤں پہ قربان ہو جانے کا نام محبت ہے۔ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے رہیں گے، کہیں گے سرکار مجھے آپ سے محبت ہے۔ ارے محبت ہے، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم جہاں سے گزرے دنیا کو پتا چلے کہ مصطفیٰ کا غلام گزر رہا ہے۔ ہم خبر میں جائیں، فرشتے دیکھ کے کہیں آمنہ کے لال کا غلام معلوم ہو رہا ہے۔ یہ شان ہونی چاہیے مسلمانوں کی، یہ شان ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو عشق رسول کے دعوے دار ہیں۔ اور اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے۔ آج ابھی مفتی صاحب قبلہ نے جو فرمایا، آخری بات سنا رہا ہوں، حضرت اجازت ہے آپ کی؟ تو آپ حضرات کی اجازت ہے؟ بولیں گے حائل نہیں ہو تو بول رہا ہوں، پھر بول رہا پھر بھی کھینچ دے رہا لمبا، ایسا تو نہیں ہے؟ بسم اللہ۔ آخری بات، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ان کا ہے، جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، جن کی آغوش کے صدقے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یہ انہی کا حق ہے۔ آپ غور کیجئے، آج اتنا بھیانک معاشرہ ہو گیا ہے۔ ہمارے شہر کا واقعہ سنا رہا ہوں، ہمارے شہر کا واقعہ ہے، 2 بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا، 1 مہینہ پہلے ہوا نا، آپ سب نے سنا ہوگا۔ ان کے رشتہ داروں سے میری بات ہوئی، ان کے رشتہ داروں سے میری گفتگو ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے اس قدر بے رحمی سے مارا ہے کہ پیر کی ایک بھی ہڈی سلامت نہیں تھی، اور جب چادر ہٹا کے دیکھا گیا سر پھٹا ہوا تھا، بھیجا باہر نکلا ہوا تھا باپ کا۔ ہمارے شہر کی بات سنا رہا ہوں، دور کی نہیں ہے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ ارے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جہاں نظر اٹھانے اور سر اٹھانے کی اجازت قرآن نے نہ دی ہو وہاں انسان ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ ماں باپ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی اولاد جو نافرمان ہے، کائنات نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانوں اولادوں کے گھروں کو اللہ نے برباد و ویران کر دیا ہے۔ اگر نافرمانی ہو رہی ہے، میڈم جو بولے صحیح ہے، شادی سے پہلے بہت اچھا تھا، شادی کے بعد کیا ہوا؟ ہماری بیوی جھوٹ نہیں بولتے۔ جتنے نوجوان آتے سب کی زبان پہ یہ، حضرت ہماری بیوی جھوٹ نہیں بولتے۔ اماں جھوٹ بول رہے ہیں، ماں باپ کے اماں جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں ہم بھی جھوٹ بول رہے گی یا بھول جا رہے گی؟ ہماری بیوی جھوٹ نہیں بولتے۔ سال ہوا، 6 مہینہ ہوا، نکل کے چلے گیا، 1 سال ہوا، نکل کے چلے گیا، بیوی بچوں کو لے گئی۔ یہ ہے زندگی کی محبتوں کا صلہ، یہ ہے ان کی قربانیوں کا صلہ کہ جس اولاد کی محبت میں ماں باپ خواہشات تو دور کی بات ہے اپنی ضروریات کو ترک کر دیتے ہیں، وہ اولاد یہ حال کر رہی ہے۔ ڈوب مرنے کی ضرورت ہے ایسی اولادوں کو جو زمین پہ زندہ ہیں اور ان کے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں پل رہے ہیں۔ یقیناً ایسی اولادوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیونکہ بے غیرتی، بے شرمی کی سب سے بڑی احسان فراموشی کی سب سے بڑی مثال یہ اولاد ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم تک پہنچایا ہے۔ اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لیجئے، کہیں اور جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت سید علی فقی مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ، آپ کون ہیں جن کا نام ہم سب